سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف الاسرا کے مطابق نائب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ دوست ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کو مدد دینے کی بجائے یہاں سرمایہ کاری کریں گے۔ مطلب ہم جو ہر دفعہ ان دوست ممالک کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اور ہمیں چند ارب ڈالر دے دیں، وہ اب نہیں ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مفت میں بہت کچھ کھلا پلا دیا، آپ مزید نہیں کھلا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کے علاوہ کسی نے پاکستان کو مفت کا پیسہ نہیں دیا۔ امریکی اچھے ہیں یا برے، انہوں نے پاکستان کو قرض کی بجائے ہمیشہ گرانٹ دی۔ ایک امریکی کے مطابق امریکہ پاکستان کو اب تک 82 ارب ڈالر امداد دے چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فگر غلط ہو یا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو، لیکن کم از کم یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے پرویز مشرف، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی تیسری حکومت تک 32 ارب ڈالر کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر پاکستان کو جاری کیے۔ کیری لوگر امداد اس کے علاوہ تھی جو 6 سے 8 ارب ڈالر تھی، جو براہ راست پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے دی گئی تھی۔ باقی امداد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے دی جا رہی تھی۔ پاکستان اپنا بل امریکہ کو دیتا تھا اور وہ اس کی ادائیگی کر دیتا تھا، اگرچہ آڈٹ بھی ہوتا تھا، اور امریکہ الزام بھی لگاتا تھا کہ بعض اخراجات کو 2 3 دفعہ بل میں شامل کر دیا جاتا تھا، لیکن امریکہ پھر بھی پیسہ دیتا رہا۔ آخر امریکہ نے وہ امداد بند کر دی، کیونکہ ہم ہر وقت کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب وہ سالانہ 1.5 ارب ڈالر بند ہوئے تو سوال پیدا ہوا کہ اب ڈالر کہاں سے آئیں گے تاکہ بجٹ خسارے کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کی برآمدات کم ہو رہی تھی اور درآمدات بڑھ رہی تھی۔ 2018 میں درآمدات 55 سے 60 ارب ڈالر تھی، لیکن عمران خان کے وزیر اعظم بنتے ہی یہ فگر 80 ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور برآمدات اور ترسیلات زیر ملا کر محض 60 ارب ڈالر تک اکٹھے ہو رہے تھے۔ یوں یہ 20 ارب ڈالر کا گیپ اتنا بڑا تھا کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ لون لے کر بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 2018 سے پہلے یہی ہو رہا تھا، جب تقریباً 50 ارب ڈالر تک برآمدات اور ترسیلات زر سے زیر مبادلہ آ رہا تھا اور 5-6 ارب ڈالر کا گیپ پروجیکٹ لون سے پورا ہو رہا تھا۔ لیکن جب 2018 کے بعد برآمدات 80 ارب ڈالر تک پہنچی اور تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول کر ہم چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے پاس دوڑے گئے اور ان سے کیش مانگا۔ اگرچہ چین ماضی میں بھی 500 ملین ڈالر تک اسٹیٹ بینک کا پاکستان میں رکھواتا آیا تھا تاکہ پاکستان بالکل بیٹھ نہ جائے۔ اب کی دفعہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی کیش مانگا گیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو چند ارب ڈالر دیے، جن پر ان دونوں ملکوں نے 3 سے 4% سود مانگا، جو انہیں دے دیا گیا۔ اس طرح چین نے بھی کچھ ارب ڈالر ہمارے پاس رکھوا دیے اور اب ان پر بھی سود لیا جا رہا ہے۔ یوں دوست ممالک اب پاکستان کو سود پر قرضہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ اب ان قرضوں پر ڈالروں میں سودا کر رہے ہیں اور ہر سال اسے رول اوور کرا لیتے ہیں۔ چین نے سی پیک کے نام پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس کا الگ سے قرضہ ہے۔ چینی کبھی پاکستان کو رعایتی قرضے دیتے تھے، لیکن پھر انہیں لگا کہ اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ رعایتی قرضے دیں یا مہنگے، لہٰذا انہوں نے یہ رعایتی قرضے ختم کر کے کمرشل قرضے دینا شروع کر دیے، جو اب تک جاری ہے اور ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کو رعایتی یا مفت تیل فراہم کرتا آیا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کیش پر تیل خریدتا ہے اور سعودی عرب کا بڑا گاہک ہے۔ عمران خان تو اپنے دور میں سعودی عرب سے ناراض ہو گئے تھے کہ وہ بھارت میں کیوں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں سرمایہ کاری کی۔ عمران خان حکومت نے ناراض ہو کر سعودی عرب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹی وی پر کہا کہ ہم ایران، ملیشیا اور ترکی کے ساتھ الگ سے مسلم ممالک کی ایک تنظیم بنائیں گے۔ اس پر سعودی عرب کے پاکستان میں ایک سابق سفیر نے انگریزی اخبار میں عرب نیوز میں کالم لکھا۔ اس پر سعودی عرب کے پاکستان میں ایک سابق سفیر نے انگریزی اخبار دا عرب نیوز میں کالم لکھا اور خوب کلاس لی کہ اگر آپ کو بھارت سے پرابلم ہے تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کیوں رکھے ہیں؟ اگر آج سعودی عرب بھارت میں سرمایہ کاری کرے گا تو کل کو ان کا بھارت میں موجود اثر رسوخ پاکستان ہی کے کام آئے گا۔ ساتھ میں یہ بھی یاد دلایا کہ بھارت سعودی عرب سے ڈالروں میں تیل خریدتا ہے، جس سے سعودی عرب چند ارب ڈالر نکال کر پاکستان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ
تو مفت کے عادی ہو چکے ہیں اس سفیر نے تو یہ بھی تانا دیا کہ جب ہم نے یمن جنگ کے لیے پاکستان سے امداد مانگی تھی تو پاکستان نے انکار کر دیا تھا، تو پھر سعودیہ کیوں آپ کی مدد کرے؟ یوں سعودی عرب، چین اور دیگر دوست ممالک اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قوم کو مفت میں بہت ڈالر کھلا دیے، یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا پہلے تو انہوں نے مفت ڈالر بند کیے اور کہا آپ ڈالر درکار ہیں تو سود ادا کرنا پڑے گا، ہم اس پر راضی ہو گئے۔ اب وہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت بھی میسر نہیں ہوگی، اب آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، آپ اپنے وہ احساس سے ہمیں بیچ دیں جو نقصان میں ہیں یا جو آپ چلانے کی سکت نہیں رکھتے۔ سعودی عرب تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ 10 ارب ڈالر کی ایئر ریفائنری لگا دیتے ہیں، قطر ہمارے ایئرپورٹ چاہتا ہے، چینی کمپنیاں کراچی الیکٹرک کمپنی خریدنا چاہتی ہیں، اس طرح اور بھی احساس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ سعودی عرب اور قطر تک ہم سے بہتر ادارے چلا سکتے ہیں، ان کے لوگ ہم سے بہتر پیسہ کمانا جانتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سعودی عرب برسوں سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایئر ریفائنری لگانی ہے، برسوں گزر گئے آج تک اس پر کام نہیں ہوا، وجہ ہماری حد آرامی اور مفت کا کھانا پینا۔ کام کون کرے، اتنی محنت کون کرے؟ جب مفت کے ڈالرز مل رہے ہوں، مفت کے ڈالرز امریکہ دے رہا تھا تو ہمیں اعتراض تھا کہ وہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ امریکی افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے اور ہمیں ڈالرز دے رہے تھے، تو بھی ہم ناراض اور تنگ تھے کہ ہمارے طالبان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہی طالبان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یعنی جن طالبان کی خاطر ڈالروں کی قربانی دی وہ بھی ہم سے خفا، ہم خود ڈالرز نہیں کما سکتے، ہمیں مفت کی عادت پڑ چکی ہے وہ اس طرح کی، لہٰذا ہماری اب وہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک سست انسان بیری کے درخت کے نیچے لیٹا تھا، اوپر سے بیر گرا تو لیٹا لیٹا انتظار کرنے لگا کہ کوئی اللہ کا بندہ وہاں سے گزرے تو اسے اٹھا کر دے دے۔ کافی دیر بعد وہاں سے ایک شخص گزرا تو اسے کہا بھیا وہ بیر تو ذرا اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دو۔ اس بندے نے ترس کھا کر وہ بیر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا اور چل پڑا۔ پیچھے سے اس سست آدمی نے آواز دی کہ اس بیر کی گٹھلی تمہارا باپ نکالے گا۔